میری بات سنے کامران صاحب، علی آہستہ سے بولا۔ وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خطرے میں ہیں۔ اگر اب تم نے بکواس کی تو میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، میں بھی پڑھ کر بولا مگر اپنی آواز بلند نہ ہونے دی۔ داؤد ابراہیم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو کسی قیمت پر دلی نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ کہ کامران کو دلی پہنچا کر دم لینا۔ اگر داؤد ابراہیم کے آدمی میرے پیچھے ہیں بھی تو تم بھلا انہیں کیسے روکو گے؟ پھر بقول تمہارے کہ خان صاحب کے آدمی بھی ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ حکم ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو اچھا ہے۔ میں بھی اکیلا نہیں ہوں، علی آہستہ سے بولا، 4 آدمی میرے ساتھ بھی ہیں۔ اچھا مرضی کرو، میں دلی پہنچ گیا پھر تم کیا کرو گے؟ مزید ہدایات مجھے دلی پہنچ کر ہی ملیں گی، اس نے جواب دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو کچھ علی بتا رہا تھا اگر وہ درست تھا تو اس وقت نہ صرف میں بلکہ کانتا بھی شدید خطرے میں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر داؤد ابراہیم واقعی مجھے دلی پہنچنے سے روک رہا ہے تو اس کے آدمی ابھی تک مجھے اور کانتا کو گولی مار چکے ہوتے۔ اسی خیال کا اظہار میں نے علی سے بھی کر دیا۔ وہ تمہیں زندہ پکڑنا چاہتا ہے، علی نے جواب دیا۔ کوئی بھی پارٹی تمہاری جان نہیں چاہتی۔ اگر اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں تو تمہارے 4 آدمی کیا کر لیں گے؟ میں نے اپنی بات دہرائی۔ میرا ایک آدمی 10 پر بھاری ہے، علی نے جواب دیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، پولیس فورس کے بہترین کمانڈوز ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سوچتا رہا۔ مجھے اس معاملے میں کوئی اور گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اصل بات وہ نہیں تھی جو علی نے بتائی تھی۔ اگر وہ میرا تعاقب کر ہی رہا تھا تو مجھ سے مل بیٹھنے کی، میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے علی مجھ سے بلف کر رہا ہو۔ مجھے تو اس میں بھی شبہ تھا کہ اس نے مجھے اپنا نام صحیح بتایا ہے اور یہ کہ اس کا تعلق پولیس سے ہے بھی یا نہیں۔ میں اچانک اس کی طرف گھوما اور بولا، ذرا اپنی شناخت تو کراؤ۔ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ میں بتا تو چکا ہوں کہ وہ صرف تمہارا اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے کوئی پروف چاہیے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری، اس نے آہستہ سے کہا، میں اس وقت کوئی پروف نہیں دے سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی تو پروف ہوگا تمہارے پاس؟ میں نے کہا، کوئی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، اپنی ڈپارٹمنٹ کا کارڈ، پاسپورٹ یا ریوالور لائسنس؟ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر اب میں اس کی طرف سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق پولیس سے نہیں ہے، ورنہ وہ فوراً ثبوت پیش کر دیتا۔ میں اس صورتحال میں سوائے محتاط رہنے کی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو جو کچھ ہوتا دہلی پہنچ کر ہی ہوتا، بشرطیہ کہ وہ مردود ہمیں دہلی تک پہنچنے دیتا۔ ٹرین کے ڈبے میں اگر وہ اکیلا ہوتا تو میں اب تک اس سے نمٹ چکا ہوتا، مگر اس وقت ڈبے میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ میں خاموش بیٹھا بے بسی سے ہونٹ کاٹتا رہا۔ کیا بات ہے کامران؟ کانتا نے آہستہ سے پوچھا۔ بہت پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں نے انتہائی مختصر انداز میں اسے علی کے بارے میں بتایا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مردود سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ کانتا نے کہا، جب یہ کچھ کرے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہمیں پہل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی مختلف اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ کافی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ صبح سے اب تک کانتا نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ مجھے اپنی خود غرضی پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں خود تو ڈائننگ کار میں جا کر کھایا تھا۔ میں نے ایک اسٹیشن سے کانتا کے لیے پوریاں، کچوریاں اور آلو کی بھاجی لے لی کیونکہ اس وقت وہاں اور کچھ میسر بھی نہیں تھا۔ کانتا کے اصرار پر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ اگلے اسٹیشن پر میرے دائیں طرف بیٹھی ہوئی 2 نوجوان خواتین اتر گئیں۔ سیٹیں خالی ہوئیں تو میں نے علی سے کہا، تم ذرا اس سیٹ پر چلے جاؤ، میری بیوی بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے۔ شور، اس نے خوش دلی سے کہا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر دوسری سیٹ پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانتا سے سرگوشی میں کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، دہلی پہنچ کر تم مجھ سے الگ ہو جانا۔ کیا؟ کانتا چونک کر بولی۔ پہلے میری پوری بات تو سن لو، میں نے کہا۔ ان لوگوں کی توجہ مجھ پر ہوگی، تم اسٹیشن کی بھیڑ میں آسانی سے غائب ہو جاؤ گی۔ تم وہاں سے سیدھی ہوٹل تاج جا کے کمرہ کرا لینا، پھر میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں وہاں نہ پہنچ سکوں تو تمہیں معلوم ہے کہ تیمور اور وہ کب اور کہاں ملیں گے، تم وہ چیزیں تیمور کے حوالے کر دینا۔ اور تم، کانتا نے کچھ کہنا چاہا۔ میری فکر مت کرو، میں نے جلدی سے کہا، میں ہوٹل ضرور پہنچوں گا، مگر ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ اب یہ بسور ماہوار چہرہ ٹھیک کرو اور ذرا مسکراؤ، شاباش۔ کانتا ایک دم مسکرانے لگی، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بھی بہنے لگے جنہیں اس نے جلدی سے پوچھ لیا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ گاڑی اگر بالکل صحیح وقت پر دہلی پہنچتی تب بھی 2 گھنٹے رہتے۔ میں نے اصرار کر کے کانتا کو لٹا دیا۔ میری کوشش تھی کہ 1 آدھ گھنٹے کی نیند لے لے تاکہ دہلی پہنچ کر تازہ دم ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ ان حالات میں وہ شاید ہی سو سکے، مگر لیٹ کر کم از کم کچھ آرام ہی کر سکتی تھی۔ کانتا 10 منٹ بعد ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، مجھے وحشت سی ہو رہی ہے کامران، میں اکیلی یہ سب کیسے کر سکوں گی؟
घबराओ मत, मैंने इसे तसल्ली दी। मैं होटल पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इन लोगों से पीछा छुड़ाने में। फिर मैं इधर उधर की बातें करके इसका दिल बहलाता रहा। मैंने इसे बताया कि यहाँ से फारिग होकर हम यूरोप की सैर करेंगे, स्विट्ज़रलैंड घूमेंगे, इटली के तारीख़ी मकामात और ख़ासकर वहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ देखेंगे। पहाड़ देखने तुम इटली जाओगे? वो बच्चों की तरह हंसी। लोग तो पहाड़ देखने यहाँ आते हैं। चलो फिर नहीं जाएंगे, मैंने हंस कर कहा, कहीं दूर चले जाएंगे। मेरी बातों से कांता खासी हद तक नॉर्मल हो गई थी। गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो रही थी। दिल्ली का स्टेशन आने वाला था। मैंने अचानक इससे पूछा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? हाँ, मेरे पर्स में मौजूद है। वो फिर संजीदा हो गई। कोई ख़तरा महसूस करो तो बेधड़क गोली मार देना। मैंने कहा, अब तुम तैयार हो जाओ, हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही गाड़ी दिल्ली के पुररौनक प्लेटफॉर्म पर एक झटके से रुक गई। मैंने अपना और कांता का सूटकेस उठा लिया। अली भी अपना ब्रीफ केस लेकर हमारे नज़दीक आ गया। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए से पूछा। वो सब दूसरे डब्बे में हैं, दूर ही से हमारी निगरानी करेंगे। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो अली मेरे साथ साथ था। कांता हमसे 2 कदम पीछे थी। वो जानबूझकर सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। यहाँ कई टेलीफोन है? मैंने अली से पूछा। मैं जानबूझकर इसे बातों में लगाना चाहता था ताकि वो कांता की तरफ तवज्जो न दे सके। हाँ, एक पब्लिक फ़ोन मौजूद है, अली ने कहा। मैंने इस दौरान में देख लिया था कि कांता दाएं तरफ मुड़ के नज़रों से ओझल हो चुकी है। मैं एक फ़ोन करूँगा, मैंने कहा। आओ मेरे साथ, अली ने जवाब दिया। क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ चिपके रहो? तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। अब तो मेरा काम शुरू हुआ है, इसने मक्कारी से कहा। खामोशी से चलते रहो, मेरी जेब में रिवॉल्वर है और इसका रुख तुम्हारी तरफ है। मैं जेब में से भी फायर कर सकता हूँ, मगर तुम चाहते क्या हो? मैं रुक गया। मैंने कहा है कि चलते रहो, अली गुर्राया। अपनी बीवी को यहीं छोड़ दूँ? मैंने झिंझला कर कहा। फिर चौंकने की अदाकारी की। अरे वो कहाँ रह गई? अली ने भी चौंक कर पीछे देखा, फिर बुला कर बोला, इसकी फिक्र मत करो, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो गुम हो जाएगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है, मगर मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने फिर झिंझलाहट का मुजाहरा किया। मैं कह रहा हूँ कि चलते रहो वरना गोली मार दूंगा। अली बिफर के बोला, मगर इसका लहजा खोखला था। मार दो, मैंने इत्मीनान से कहा और दोनों सूट के ज़मीन पर रख दिए। अगर तुम चाहते हो कि हम इसे भी साल ले जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इसका इंतज़ार भी कर लेता हूँ। अली बेबसी से होंठ चबा कर बोला। इसे शायद हिदायत की गई थी कि मुझे कोई नुकसान न पहुँचाए, वरना अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। वो बेचैनी से पहलू बदल रहा था और बार बार मुड़ के पीछे देख रहा था। इसी हालत में 10 मिनट गुजर गए। जब मुझे यकीन हो गया कि कांता अब तक टैक्सी में सवार हो चुकी होगी तो मैंने फिर सूटकेस उठा लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, अगर कांता मुझे न मिली तो मैं तुम सबको जहन्नम रसीद कर दूंगा। मैंने देखा कि अली ने बहुत गैर महसूस तरीके से किसी को आंख से इशारा किया। फिर मुझे वो आदमी नजर आ गया। वो दरमियाने कदर घुटे हुए जिस्म का मालिक था। इसने जो सूट पहन रखा था इसकी शख्सियत से कतई मैच नहीं कर रहा था। लगता था कि वो इसके जिस्म पर ज़बरदस्ती चढ़ा गया है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें गोली मारूंगा? अली ने तंजिया लहजे में कहा। मैं सिर्फ पुलिस को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर दूंगा, फिर तुम जानो और पुलिस जाने। यूं भी पुलिस के इस अफसर की तरक्की हो जाएगी जो एक बैनुल अक़वामी टेररिस्ट को गिरफ्तार करेगा। इस कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अगर वो अपनी धमकी को अमली जामा पहना देता तो वाकई फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर होता। जल्दी करो, अली ने दुरुस्त लहजे में कहा। सामने से एक पुलिस अफसर आ रहा है, अगर तुमने फ़ौरन ही चलना शुरू न किया तो फिर जेल जाओगे। मैंने मुँह ही मुँह में इसे गलीज़ गाली दी और सूटकेस लेकर आगे बढ़ गया। अब मुझे वाज़े तौर पर इसके बकिया 3 साथी भी नजर आ गए थे। वो चारों गोया मुझे घेरे में लिए हुए चल रहे थे। अली तो शायद मुझे गोली न मारता, मगर इसके साथी शक्लों से ही निचले दर्जे के बदमाश लग रहे थे और अपनी कारकर्दगी दिखाने को शायद मुझे गोली भी मार देते। फिर इनमें से अचानक वही शख्स आगे बढ़ा जिसे मैंने सबसे पहले देखा था और लपक के दोनों सूटकेस मेरे हाथ से ले लिए। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं सर? इसने उजड़पन से कहा। अपन किस लिए है? लाओ ये सामान अपन को दे दो। मेरे कुछ कहने से पहले ही इसने दोनों सूटकेस मेरे हाथों से गोया छीन लिए। अब मेरे कांधों पर सिर्फ वो बड़ा सा शोल्डर बैग था जिसमें कांता की जड़ी बूटियाँ, सफूफ और हथियार था। मेरी जेब में भी एक रिवॉल्वर था, मगर इन्हें अभी तक मेरी तलाशी का मौका नहीं मिला था। हम सब एक साथ चलते हुए यूं बाहर आए, गोया आपस में गहरे दोस्त हों। इसी वक्त न जाने कहाँ से स्याह रंग की एक मर्सिडीज़ हमारे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर 2 आदमी बैठ गए। अली और इसका एक साथी पिछली सीट पर यूं बैठा कि मैं दरमियान में था। अली का एक साथी वहीं रह गया। गाड़ी जो ही हरकत में आई, अली ने रिवॉल्वर कोट की जेब से निकालकर मेरी पसलियों में अड़ा दिया और सख्त लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर या पिस्टल है, मगर अपने दोनों हाथों को हरकत मत देना वरना मुझसे ट्रिगर दब जाएगा। अच्छा, अब ये बकवास बंद करो और मुझे आराम करने दो, मैं कुर्रा कर बोला। मुझे ट्रेन में आराम करने का मौका नहीं मिला है।
مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ ان سڑک چھاپ اور گھٹیا بدماشوں نے کس اطمینان سے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ پلیٹ فارم سے لے کر گاڑی تک پہنچنے میں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا۔ البتہ مجھے اطمینان تھا کہ کانتا خیریت سے نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا کاش اس کی جگہ گلوریا ہوتی تو مجھے ذرہ برابر پرواہ نہ ہوتی۔ علی کے ساتھی نے اچانک جیب سے رومال نکالا اور پھرتی سے میری آنکھوں پر باندھ دیا۔ میں بفر کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں بلکہ احتیاط ہے، علی نے جواب دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم وہ جگہ دیکھو جہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان سے کچھ کہنا فضول تھا۔ اب میں ان کے کسی بڑے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ لوگ مجھے جہاں لے جا رہے ہیں وہاں ان کا کوئی باس یا گروہ کا کوئی لیڈر ضرور ہوگا۔ پھر گاڑی میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے گاڑی کے تمام شیشے چڑھا رکھے تھے، اس لیے باہر کی کوئی آواز اندر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہمیں چلتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ وہ لوگ یقینی طور پر مجھے دہلی کے مضافات کی طرف لے جا رہے ہیں، ورنہ شہر تو اسٹیشن سے اتنے فاصلے پر نہیں ہے کہ انتہائی تیز رفتاری سے چلنے والی گاڑی آدھے گھنٹے میں شہر کے کسی علاقے میں پہنچ سکے۔ پھر جلدی میرے اندازے کی تصدیق ہوگی۔ ایک جگہ گاڑی کی رفتار سست ہوئی، پھر وہ بائیں طرف کچے راستے میں اتاری گئی۔ وہ کچا راستہ کچھ دور تک ہموار رہا، پھر گاڑی کو بری طرح دھچکے لگنے لگے۔ گاڑی اچھلتی کودتی یوں ہی آگے بڑھتی رہی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی کہ اس طرح کی رف ڈرائیونگ سے اس قیمتی گاڑی کو نقصان پہنچے گا۔ ہر دھچکے کے ساتھ علی کے ریوالور کی نال بہت زور سے میرے پہلو میں چبھتی۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ اچھل کود تقریباً 20-25 منٹ جاری رہی، پھر زمین کی سطح خاصی ہموار ہو گئی اور کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی روک دی گئی۔ رکنے کے بعد ڈرائیور نے ہارن بجایا، پھر فوراً ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے پیچھے آئینی گیٹ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر رک گئی، پھر دروازہ کھلا اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر گھسیٹ لیا۔ یہ حرکت میرے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے میں گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ میرا دل چاہا کہ کھینچنے والے کو اتنی زور سے تھپڑ رسید کروں کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، مگر بہت مشکل سے میں نے اپنی اس خواہش پر قابو پایا۔ پھر کسی نے انتہائی مہارت سے میری جامع تلاشی لی اور ریوالور کے ساتھ ساتھ وہ خنجر بھی نکال لیے جو میں نے اپنی تہہ بند میں باندھ رکھے تھے۔ گھسیٹنے والے نے شولڈر بیگ پہلے میرے کاندھوں سے کھینچ لیا تھا، اب میں بالکل غیر مسلح تھا، اور دو آدمیوں نے دونوں طرف سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور گھسیٹتے ہوئے مجھے ایک طرف لے چلے۔ ایک جگہ مجھے زوردار ٹھوکر لگی تو ایک آدمی ہنس کر بولا، یار یہ تو بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آگے سیڑھیاں ہیں، ذرا سنبھال کر چلو۔ پٹی کھلی تو میری آنکھیں بری طرح چندے آ گئی۔ وہاں بہت تیز روشنی تھی، چند لمحے تک تو میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں روشنی کی عادی ہوئیں تو میں نے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جسے بہت خوبصورتی سے ڈائننگ روم کے طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر دبیز قالین تھا اور کھڑکیوں پر بیش قیمت پردے لٹکے ہوئے تھے۔ پھر میری نظر بائیں طرف گئی، وہاں صوفے پر فربا بدن اور گوری رنگت کا ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی رونق تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی سوا سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اس نے مجھ پر حقارت بھری نظر ڈالی اور گونجدار آواز میں بولا، ویلکم مسٹر کامران۔ ویسے ویلکم کہنے کا یہ چنگیز خانی سٹائل مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اب ذرا یہ بھی فرما دیں کہ مجھے یہاں کس سلسلے میں طلب کیا گیا ہے۔ بتا دیں گے، وہ ہنس کے بولا، آپ آرام سے بیٹھے تو۔ اس نے اپنے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں خود کو بے فکر ظاہر کرنے کے لیے اطمینان سے صوفے میں دھنس گیا اور بولا، آپ کی کرائے کے ٹٹوؤں نے میری جیب سے سگار تک نکال لیے ہیں، وہ تو واپس کر دیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے گھور کے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، فوراً ہی مجھے سگار بکس پیش کر دیا گیا۔ پھر وہ خوش اخلاقی سے بولا، کامران صاحب کے لیے اسکاچ لاؤ۔ میں شراب نہیں پیتا، میں نے جواب دیا، کافی البتہ پی لوں گا۔ میں یہ ظاہر کر رہا تھا گویا مجھے رتی برابر تشویش نہیں ہے، اور ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میرے لہجے میں پھر تنی آ گئی، میں احمد دارا ہوں۔ اس نے یوں کہا گویا صدر امریکہ ہو، داؤد ابراہیم کا رائٹ ہینڈ۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میں داؤد ابراہیم کا نام سن کر ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا تھا۔ باس آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ دوستی کرنے کا یہ طریقہ تو ہٹلر کے دور میں ہوتا تھا۔ بہرحال مجھ ناچیز میں ایسی کیا بات باس کو نظر آ گئی کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ عزت کریں مسٹر کامران، دارا نے کہا، اگر باس کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی دوستی۔ چلیے ہو گئی دوستی، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں زیادہ بحث کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر میں کلمی دوستی کا قائل نہیں ہوں، اس کے لیے باس کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ میں نے کہا نا کہ میں باس کا رائٹ ہینڈ ہوں، دارا نے کہا۔ چلیے دوستی تو ہو گئی، مگر آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ کیا میں اپنا سر کاٹ کے باس کی خدمت میں پیش کر دوں کہ دوستی کا یہ حقیر سا ثبوت قبول فرمائیے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ دارا کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ وہ بہت دیر سے میری طنزیہ گفتگو برداشت کر رہا تھا اور اب اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔
وہ داؤد ابراہیم کا دستے راز تھا تو بھلا ایسی گفتگو کا کب عادی ہوگا؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک اس کی لاش بھی ٹھکانے لگائی جا چکی ہوتی۔ باس کو تمہارے سر کی نہیں بلکہ ان کاغذات اور مائکرو فلم کی ضرورت ہے، وہ جو تم نے ونود پانڈے سے چھینی ہے۔ وہ میں اس بات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا، اس کے باوجود مجھے دھچکا سا لگا، مگر میں نے ظاہر نہ ہونے دیا اور افسردہ لہجے میں بولا، کاش وہ چیزیں واقعی میرے پاس ہوتی۔ کیا مطلب؟ دارا کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ مطلب یہ کہ وہ چیزیں میرے قبضے سے بھی نکل چکی ہیں، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ بقومت دارا کی ساری خوش اخلاقی تہذیب اور شائستگی دھری رہ گئی۔ ہماری اطلاع ہے کہ وہ چیزیں اب بھی تمہارے قبضے میں ہیں۔ میرے قبضے میں ہے تو برآمد کر لو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں بھی تمہارے سامنے ہوں اور میرا سامان بھی، تلاشی لے کر اچھی طرح تسلی کر لو۔ تمہارے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے؟ دارا چونک کر بولا، وہ تو اپنے اس ڈفر ساتھی سے پوچھو جسے تم نے میرے پیچھے لگایا تھا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ وہ پلیٹ فارم پر مجھ سے کچھ پیچھے رہ گئی تھی، میں نے اس کا انتظار کرنا چاہا مگر تمہارے باولے ساتھی کو بہت جلدی تھی، وہ مجھے گن پوائنٹ پر وہاں سے لے آیا۔ وہ بیچاری نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پلیز اسے ڈھونڈو، میں نے بھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ علی، دارا نے گونجدار آواز میں کہا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں علی وہاں پہنچ گیا۔ یس سر، وہ دارا کے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا۔ کامران کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے؟ دارا کہرا رول لہجے میں بولا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ لڑکی یہاں پہنچ جائے ورنہ تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ علی سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد یہ لوگ کانتا کو بھی تلاش کر لیں گے، اسے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کی ہدایت دے کر میں نے حماقت کی تھی۔ ان لوگوں کا دھیان سب سے پہلے انہی ہوٹلوں کی طرف جاتا اور وہ کانتا سے وہ تمام سامان چھین لیتے۔ ان چیزوں کی خاطر نہ جانے کتنے انسان میرے ہاتھوں سے مارے گئے، کئی بار میری جان پر بھی بنی تھی، میں شدید زخمی بھی ہوا تھا، اور جب میں نے وہ سامان حاصل کر لیا تھا تو اس کے کئی دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ میری مہینوں کی محنت خاک میں ملنے والی تھی۔ جن کاغذات کو میں نے جان پر کھیل کے حاصل کیا تھا، انہیں یوں آسانی کے ساتھ داؤد ابراہیم کے حوالے کیسے کر دیتا؟ دارا بہت غور سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، گھبراؤ مت، کانتا کہیں نہیں جا سکتی، میرے آدمی اب تک شہر میں پھیل چکے ہوں گے، میں نے تو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے لے کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولا، میں تو تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوں، تم بھی دوستی کا ثبوت دو، وہ کاغذات ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ وہ چیزیں مجھ سے چھین چکی ہیں؟ ہمایوں مرزا نے بھی انہی چیزوں کی وجہ سے دوستی کا ڈھونگ رچایا تھا۔ پھر جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے جیکٹ اور پھر شرٹ اتار دی اور بولا، میرے جسم کو غور سے دیکھو، یہ اس ٹارچر کے نشانات ہیں جو ہمایوں مرزا نے مجھ پر کیے ہیں، یہ اصل میں ہیکل اور جیکل سے مارکے کے دوران میں لگنے والی چوٹوں کے نشانات تھے۔ ہمایوں مرزا نے تم پر ٹارچر کیا اور تم نے وہ کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ دارا نے تنزیہ لہجے میں کہا، ایسے لگتے تو نہیں ہو، میں ایسا ہوں بھی نہیں، مگر ایک بے ہوش آدمی اپنی کسی چیز کا بچاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، تم چاہو تو تم بھی مجھے بے ہوش کر کے میری چیزوں پر قبضہ کر سکتے ہو، زیادہ پوپ بال بننے کی کوشش مت کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے سیدھے اور معصوم ہو، دارا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر پرسکون انداز میں بولا، تم نے ابھی صرف ٹارچر اور 3rd ڈگری کا نام ہی سنا ہوگا، کاغذات مجھے نہ دیے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ٹارچر کس چڑیا کا نام ہے۔ اسی وقت ایک آدمی کافی لے آیا، میں نے یکے بعد دیگرے 2 کپ کافی کے پی لیے، پھر سگار سلگایا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر گہرے گہرے کش لگانے لگا کہ دوبارہ سگار پینے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس دوران میں دارا خاموشی سے بیٹھا میرا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے گہرے گہرے چند کش لے کر سگار ایشٹرے میں مسل دیا۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ دارا کا لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ فیصلہ تو تم لوگ کرو گے، میں تو اصل بات تمہیں بتا چکا ہوں، میں جیکٹ دوبارہ پہنتے ہوئے کہا، شرٹ میں پہلے ہی پہن چکا تھا۔ دیکھو ضد اور ہٹ درمی سے کام مت لو، دارا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہ خوبصورت اور فولادی بدن ہڈیوں اور گوشت کے ملغوبے میں تبدیل ہو یا تم اپنی باقی زندگی بستر پر گزارو۔ اس کے لہجے میں ایسی صفاقی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سنبھل کر مضبوط لہجے میں کہا، میں بھی جانتا ہوں کہ آخر میرا انجام یہی ہونا ہے، اتنے طاقتور لوگوں کو دشمن بنا کر آدمی زیادہ عرصے تک زندہ اور سلامت نہیں رہ سکتا۔ اوکے، دارا نے غرا کر کہا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح۔ پھر اس نے اپنے گن مین کو مخاطب کیا، شیر باز خان کو بھیجو۔ وہ فوراً سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو کوئی فلمی قسم کا جن لگ رہا تھا۔ اس کا قد مجھ سے کچھ ہی کم ہوگا مگر وزن میرے مقابلے میں شاید 3 گنا ہوگا۔ وہ جتنا لمبا تھا اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس نے سینڈو کٹ بنیان اور جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے بازو عام آدمی کی رانوں کے برابر تھے، چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ وہ دارا کے سامنے روبوٹ کی طرح سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ شیرباز خان، دارا نے اسے مخاطب کیا، اس چوہے کی زبان کتنی دیر میں کھلوا سکتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ٹائم آپ دے دیں، شیر خان پھٹی ہوئی آواز میں بولا، زبان کھلوانا میرا کام ہے، 1 گھنٹہ، دارا نے کہا۔
مگر خیال رکھنا یہ مرنے نہ پائے۔ شیر خان نے خوش آمدی مصاحب کی طرح دارا کو تعظیم دی۔ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، پھر اس نے جھپٹ کے میرا گریبان پکڑا اور کسی بے جان چیز کی طرح مجھے گھسیٹ لیا۔ فوری طور پر مزاحمت نہیں میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بکرے کے بچے کی طرح کھنچا چلا گیا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس میں ایذا رسانی کی مختلف چیزیں تھیں، رسیاں، زنجیریں، لوہے کے مضبوط پائپ، ڈنڈے اور لاٹھیاں۔ اس نے میرا گریبان پکڑے پکڑے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھٹی ہوئی آواز میں بولا، 1 گھنٹے میں 3 منٹ گزر چکے ہیں، اگر تو نے زبان نہ کھولی تو 57 منٹ بعد تیری بیوی بھی تجھے نہ پہچان سکے گی۔ یار اگر واقعی ایسا ہو جائے تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میری بیوی نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، میں نے یوں ہنس کے کہا جیسے اس نے کوئی بہت دلچسپ بات کہی ہو۔ اس نے ایک دم مجھے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ میں اگر غیر شعوری طور پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام نہ لیتا تو میری کھوپڑی چٹک جاتی۔ میں زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور فرش پر گر پڑا۔ مجھے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، مگر اتنی چوٹ بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ نہ سکتا، مگر میں فرش پر پڑا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلڈوزر میری طرف آنے کی بجائے گھوم کے دروازہ بولٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ کمرے میں وہ اکیلا ہی تھا۔ اس سے پوچھو شیر خان کہ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ اوپر سے دارا کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، چھت کے قریب ایک روشن دان سے مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔